جب آپ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ہلنے لگی، تو فیصلہ یہ پایا کہ قرآن دازی کروائی جائے، پرچیاں ڈالی جائیں اور اس کے اندر دیکھیں کس کا نام آتا ہے، ایک بندے کو تو اترنا پڑے گا۔ تو جب پرچیاں ڈالی گئیں، یہ قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا بار بار نام آتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرا نام آتا ہے، تو آپ نے دریا میں یا سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے ایک مچھلی نے بڑا سا منہ کھول کر آپ کو اپنے منہ میں لے لیا، لیکن اس نے آپ کو کھایا نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کا وہ مقام رکھا، اور ایک آپ کئی دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جب آپ اس مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ کو ساری باتیں یاد آئیں کہ میں وحی کے آنے سے پہلے ہی مائگریٹ کر گیا۔ تو اب آپ نے اس مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل عَلَى سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وہ اسماعیل، اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو، وہ ادریس، اور ادریس علیہ السلام کو، وذا الکفل، اور کفل علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ کل من الصابرین، یہ تمام کے تمام صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ آپ اپنے صاحبزادی کو ذبح کر رہے ہیں، اور آپ نے اللہ کے حکم پر اپنے سر خم کو تسلیم کیا اور سر کو جھکا دیا، اور آپ نے اس پر صبر کیا۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کی حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں تو نہیں ملتا، احادیث طیبہ میں کچھ ذکر آیا ہے، اور باقی آپ کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر ذکر ملتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کو بہت ستایا، اور آپ نے اس ستانے پر صبر کیا، تو اللہ رب العزت نے آپ کی قوم کو ہلاک فرمایا اور آسمان پر آپ کو بلند کر لیا۔ اب یہاں پر قرآن کریم نے دو مقامات پر ایک شخصیت ہے ذوالکفل یا ذوالکفل کہہ لیجئے، ان کا ذکر کیا ہے۔ امام جریر طبری نے اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ نبی ہیں کہ ولی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا ذکر ہوا ہے، تو اس وجہ سے میجورٹی کی رائے یہ ہے کہ جو ذوالکفل ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن پورے قرآن کریم نے ان کا ذکر تو کیا ہے، ان کا نام تو ذکر کیا ہے، لیکن ان حالات پر بات نہیں کی ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ایک اللہ کے نبی ہیں جن کو کہا جاتا ہے حزقیل، تو عبرانی زبان میں، ہیبریو میں جن کو حزقیل کہا گیا ہے، میجورٹی آف اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالکفل ہی ہیں، لیکن یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے، ایک قول ہے میجورٹی آف اسکالرز کا، کوئی ثبوت کے ساتھ یہ نہیں بات کی جا سکتی کہ وہ حزقیل ہی ہیں، واللہ تعالی عالم۔ تو اللہ رب العزت ان کے صبر کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے صبر کیا، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، تو ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، انہم من الصالحین، اور یہ تمام کے تمام نیک لوگوں میں سے تھے۔ آخری کی دو آیت آج کے درس کی، تاکہ وہ دعا بھی یاد کر لیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَظَنُّونِ، آیت نمبر 87 ہے سورہ انبیاء کی۔ وَظَنُّون، نون کا معنی ہوتا ہے مچھلی، حوت کا معنی بھی ہوتا ہے مچھلی۔ وَظَنُّونِ، اور مچھلی والا، مچھلی والا کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام، ان کو قرآن نے ذنون بھی کہا ہے، صاحب الحوت بھی کہا ہے۔ تو وظنون اور مچھلی والا، اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ آپ کا مچھلی کا کاروبار تھا یا آپ مچھلی شوق سے تناول فرماتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی قوم کو جب چھوڑ کر نکلے تو آپ کا اسٹے جو ہوا ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہوا ہے، اس لیے قرآن نے ان کو ذنون کہا ہے، مچھلی والا کہا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کو قوم نینوا کی طرف مبعوث کیا گیا، اور وہ 1,20,000 کے قریب وہ آبادی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو بتاتے رہے دعوت توحید یہ ہے، دعوت رسالت یہ ہے۔
لیکن وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے رہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اتمام حجت کر دیا، یعنی اپنی بات پہنچا دی. اور جب ساری قوم نے نافرمانی کی تو آپ نے ازیوم یہ کیا کہ ان پر اب آج یا کل میں عذاب آنے والا. تو آپ نے اللہ کے حکم کے آئے بغیر ازیوم کرتے ہوئے آپ نے اپنی قوم سے ہجرت فرما لی کہ اب تو عذاب کا وقت آنے لگا ہے، اور اللہ کے آرڈر کا، اللہ کی اجازت کا انتظار نہیں کیا. حالانکہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے آرڈر پر ہجرت کرتے ہیں. جب اللہ انہیں وحی کے ذریعے آرڈر کرتا ہے کہ ناؤ یو کین مائگریٹ سم ویئر، تو اس وقت وہ جگہ ہجرت کرتے ہیں. تو یونس علیہ السلام نے ازیوم یہ کیا کہ قوم نے چونکہ بات مانی نہیں ہے اور قوم بات نہیں مان رہی ہے تو اب عذاب کا وقت آ چکا ہے اور آپ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. کہا وظنونی، اور مچھلی والا، اذ ذہب، جب وہ گیا، مغاضباً، غضب میں، اپنی قوم پر غضب کرتے ہوئے غصے میں گیا. فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر اس معاملے میں تنگی نہیں کریں گے، یعنی اس معاملے میں پکڑ نہیں کریں گے. تو پھر کیا ہوا کہ جب آپ بغیر آرڈر کے اور بغیر وحی کے آپ نے مائگریٹ کیا، اور تو آپ سمندر کی طرف آئے اور سمندر کے اندر ایک کشتی والوں نے آپ کو سوار کر لیا. قرآن نے دوسرے مقامات پر سورہ صاد کے اندر بھی ذکر کیا ہے. جب آپ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ہلنے لگی، تو فیصلہ یہ پایا کہ قرآن دازی کروائی جائے، پرچیاں ڈالی جائیں اور اس کے اندر دیکھیں کس کا نام آتا ہے. ایک بندے کو تو اترنا پڑے گا. تو جب پرچیاں ڈالی گئیں قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا بار بار نام آتا. حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرا نام آتا ہے تو آپ نے دریا میں یا سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے ایک مچھلی نے بڑا سا منہ کھول کر آپ کو اپنے منہ میں لے لیا. لیکن اس نے آپ کو کھایا نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کا وہ مقام رکھا، اور ایک آپ کئی دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے. جب آپ اس مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ کو ساری باتیں یاد آئیں کہ میں وحی کے آنے سے پہلے ہی مائگریٹ کر گیا. تو اب آپ نے اس مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. فظن ان لن نقدر علیہ، تو اس نے یہ خیال کیا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے. فنادا فی الظلمات، تو ندا کی یونس علیہ السلام نے ظلمات میں. ظلمات یہ پلورل ہے ظلم کا، یعنی کہ اندھیروں میں سے آپ نے پکارا. اندھیرے کیا تھے؟ ایک تو رات کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا تھا. تو اس تمام اندھیروں میں سے انہوں نے پکارا، اور کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے فرمایا اللہ الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اے اللہ تیرے. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اور میں نے زیادتی کی ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ زیادتی بھی کی ہے. تو یہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا. اب یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر کے اندر علماء احادیث کو بیان کرتے ہیں. وہ چند احادیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، اور کتاب الدعوات میں حضرت سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے سے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا، وہ چیز حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن مالک کی ایک روایت ہے، اس کو بھی امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں نقل کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اس سے شہید کا اجر دیا جاتا ہے، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ اس دعا کی وجہ سے بخشے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہ بات بیان فرماتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 88 ہے، آج کے درس کی لاسٹ آیت ہے، فرمایا جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کہہ رہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہم نے قبول کر لی ان کی دعا۔ تو کیا پتہ لگا، اگر بندہ یہ پڑھ کر دعا کرے تو قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور ہم اسی طرح مومنوں کو مصیبت اور غم سے نجات دیتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو کچھ صحابہ نے عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ دعا صرف خاص یونس علیہ السلام کے لیے تھی یا ہر مومن کے لیے؟ تو روایات کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا تم آیت کو پڑھو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طریقے سے جس طرح یونس علیہ السلام کو نجات دی ہے اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو یہ ضرور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم آیت کریمہ۔ آیت کریمہ کا ورد بھی ہوتا ہے نا، آیت کریمہ کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک وظیفہ بیان کیا ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر، اسی حوالے سے وہ میں بیان کرتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز نے اپنے والد بزرگوار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے قضائے حاجت کے لیے نفل پڑھنا فرمایا، یعنی آدمی کی کوئی حاجت ہے تو وہ 4 رکعت نفل پڑھے۔ آپ جو اعتکاف میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے یہ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، مجھ کو میرے والد مرشد نے اجازت فرمائی کہ انسان حاجت مشکلہ کے بر آنے کے واسطے 4 رکعتیں پڑھے، یعنی کوئی مشکل اس کو آ گئی ہے، حاجت ہے، تو اس کے واسطے 4 رکعتیں پڑھے۔ کس طرح پڑھے؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، یہ 100 مرتبہ پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہ پڑھے جو ابھی میں نے پرسوں درس میں حضرت ایوب کی دعا بیان کی تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دوسری رکعت کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کہ اے اللہ مجھے مصیبت پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تیسری رکعت میں کھڑا ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں نے اپنا معاملہ، اپنا میٹر تیرے سپرد کیا، میرا جو معاملہ ہے، میرا مسئلہ ہے، میں تو I can't handle۔ ہم اور واقعی ہم کمزور لوگ ہیں، ہم سمجھتے تو کہ I can do this، نو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کی مدد کے بغیر۔ تو آپ اگر کوئی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، اسٹرک ہو گئے ہیں، کوئی آئسولیٹ ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، تو آپ ایک بات کہیں جو قرآن کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کو سپرد کر دیا۔ تو فرمایا تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 100 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر سلام پھیر کر 100 مرتبہ یہ کہے رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، دبا ہوا ہوں، کمزور ہوں، میری مدد فرما دے۔ تو اس طرح پڑھے تو شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ یہ چاروں آیتیں اسم اعظم ہیں کہ ان کے وسیلے سے جو سوال کیا جائے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اگر کسی کو دوبارہ سننا ہو تو لائیو ویڈیو چل رہی ہے، ریکارڈڈ ہوگا، تو آپ انشاءاللہ عز و جل یہ ضرور جو ہے وہ معتکفین ہیں جو لوگ لائیو ویڈیو کے ذریعے سن رہے ہیں، جو آپ لوگ ہیں، کوشش کریں کہ اپنی معاملات کی کسی حاجت کے لیے، کسی مشکل کے حل کے لیے جو ہے یہ ضرور 4 رکعت نفل پڑھیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ رب العزت ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، رب إني مغلوب فانتصر، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔